بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلام علی الخبر الخبر اما ان یکون۔ یہاں سے خبر کی قسمیں بیان کرتے ہیں۔ خبر کی دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ اس کو وضع کیا جاتا ہے تاکہ مخصوص زمانے میں اختصار کے ساتھ حدوث کا فائدہ دے، یعنی کسی کام کے ہونے کا فائدہ دے۔ لیکن کبھی جملہ فعلیہ استمرار تجددی کے لیے بھی آتا ہے۔ استمرار تجددی کا مطلب ہے کسی کام کا مستقل اور بار بار ہونا۔ تو جملہ فعلیہ استمرار تجددی کے لیے تب آتا ہے جب کہ دو باتیں ہوں، نمبر ایک قرینہ ہو اور نمبر دو فعل مضارع ہو، جیسا کہ شاعر کا یہ قول ہے وَكُلَّمَا وَرَدَتْ عُكَازَ قَبِيلَةٌ بَعَثُوا إِلَيَّ عَرِيفَهُمْ يَتَوَسَّمُ۔ کیا جب بھی بازار عکاظ میں کوئی قبیلہ وارد ہوگا تو وہ بھیجیں کہ میری طرف اپنا پہچان کرانے والا یتوسم جو غور سے دیکھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی قبیلہ عکاظ جب بھی بازار عکاظ میں کوئی قبیلہ آئے گا تو وہ لوگ میری طرف اپنا ایسا بندہ بھیجیں گے جو پہچان کرتا ہے لوگوں کی اور وہ مجھے غور سے دیکھے گا، اس لیے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ہی ان کے مسائل حل کر سکتا ہوں۔ یہاں پر یتوسم جملہ فعلیہ ہے جو استمرار تجددی کے لیے آیا ہے۔ والثانیہ تو جملہ اسمیہ کو وضع کیا جاتا ہے تاکہ اس بات کا فائدہ دے کہ مسند مسند الیہ کے لیے ثابت ہے، اس بات کا فائدہ دے کہ مسند مسند الیہ کے لیے ثابت ہے، جیسے الشمس مضیئۃ، سورج چمکدار ہے۔ لیکن کبھی جملہ اسمیہ استمرار کا بھی فائدہ دیتا ہے جبکہ دو باتیں ہوں، نمبر ایک قرینہ ہو اور نمبر دو خبر فعل نہ ہو۔ نمبر ایک قرینہ ہو اور نمبر دو خبر فعل نہ ہو، جیسے العلم نافع جملہ اسمیہ ہے، اس نے استمرار کا فائدہ دیا کہ علم ہمیشہ نفع دینے والی چیز ہے، اور یہاں پر جو خبر نافع ہے وہ فعل بھی نہیں ہے۔ والاصل فی الخبر، خبر میں اصل تو یہ ہے کہ اس سے مقصود مخاطب کو حکم کا فائدہ دینا ہوتا ہے، لیکن کبھی خبر سے مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ متکلم اس حکم کو جانتا ہے جیسا کہ مخاطب اس حکم کو جانتا ہے۔ اگر مقصود مخاطب کو حکم کا فائدہ دینا ہو تو اس کو کہتے ہیں فائدۃ الخبر، اور اگر مقصود اس بات کا فائدہ دینا ہو کہ متکلم حکم کو جانتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لازم فائدۃ الخبر۔ فائدۃ الخبر کی مثال حضر الامیر، امیر حاضر ہو گیا۔ یہاں متکلم کا مقصود مخاطب کو یہ بتانا ہے کہ امیر حاضر ہو گیا۔ اور لازم فائدۃ الخبر کی مثال جیسے انت حضرت امس، تم کل گزشتہ حاضر ہوئے تھے۔ تو یہاں پر متکلم کا مقصود مخاطب کو یہ بتانا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم حاضر ہوئے تھے، تم کل آئے تھے، جیسا کہ تم جانتے ہو۔